حالم القلم نمرہ احمد۔ تالیہ محل کے اندر سبزہ زار پر آ کر بگی سے اتری تو دیکھا سبزے کے اختتام پر جہاں سے محل شروع ہوتا تھا وہاں بیرونی زینے بنے تھے۔ ان کے قدموں میں مسلح سپاہیوں کا ہجوم لگا کھڑا تھا۔ وہ لباس دونوں پہلوؤں سے اٹھائے تیز تیز چلتی سامنے آئی تو سپاہیوں نے راستہ چھوڑا۔ زمین پر ایک پھٹے پرانے لباس والا بدحال آدمی رسیوں سے بندھا سجدے کی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے بال لمبے اور سفیدی مائل تھے۔ چہرے اور بازوؤں پر تشدد کے صاف نشانات نظر آتے تھے۔ دائیں جانب ایک جلاد کھڑا تھا جس کا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپا تھا اور ہاتھ میں تیز دھار چمکتی ہوئی تلوار تھی۔ وہ بار بار اوپر محل کے داخلی دروازے کی طرف دیکھتا جہاں دروازہ بند تھا، گویا وہ سب کسی کے منتظر تھے۔ کون ہے یہ آدمی؟ اس کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ وہ بے یقینی اور اضطراب سے ان سب کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ اندر اپنے کمرے میں بندھارا مراد راجہ کھڑا تھا۔ اس کے سامنے کنیز شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ مراد کمر پر ایک ہاتھ رکھے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، کیا تم میری بیٹی پر نظر رکھ رہی ہو؟ جی راجہ، اس نے سر کو گہرا خم دے کر کہا۔ شہزادی کی ہر حرکت پر میری نظر ہے اور میں اس کی خبر آپ کو دیتی رہوں گی۔ ابھی بھی شہزادی بازار سے آئی ہیں۔ میں قافلے سے آگے تھی اس لیے جلدی پہنچ گئی۔ بازار میں؟ وہ تذبذب سے رکی۔ بازار میں کیا؟ وہ سپاٹ تھا بولا۔ شہزادی کافی طبع نازک واقع ہوئی ہیں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے معمولی باتوں پر 3 راہگزاروں اور دکانداروں کو گرفتار کر کے شاہی قید خانے میں ڈلوا دیا ہے۔ کیسی باتوں پر؟ اس نے سوچتے ہوئے ابرو اٹھائی۔ میں وہیں موجود تھی، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ کسی کو محصول نہ دینے، کسی کو صفائی کا خیال نہ رکھنے پر گرفتار کیا ہے اور ایک کو تو صرف اس بات پر اس نے شہزادی کی طرف دیکھ کر اشارہ کیا ہے۔ شہزادی شاید ان لوگوں کو اذیت دینا چاہتی تھی۔ وہ مجھے تنگ کرنا چاہتی ہے تاکہ میں اسے واپس بھیج دوں۔ وہ سوچ میں ڈوبا بولا۔ شریفہ چونکی۔ واپس کہاں؟ چین؟ مراد نے چونک کر اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ہاں چین۔ اب تم جاؤ اور اس پر نظر رکھو۔ اس کی ایک ایک حرکت کی خبر مجھے ہونی چاہیے۔ راجہ، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ نظریں جھکائیں۔ شہزادی آپ کی صاحبزادی ہیں، کیا آپ کو ان سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ہے یا کوئی؟ اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ کر تھوک نگلا۔ مراد راجہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ شریفہ کا دل زور سے دھڑکا، سر مزید جھکا لیا۔ نیچے دالان میں ایک آدمی جلاد کے ہاتھوں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ جانتی ہو اس کا جرم کیا تھا؟ شریفہ نے نظریں مزید نیچے کر لیں اور کپ کپاتی آواز میں بولی، کیا؟ وہ میرے ہر کام کی ٹوہ رکھتا تھا۔ مجھے معاف کر دیے راجہ۔ وہ ایک دم جھکی اور راجہ مراد کے جوتوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ میری جان لے لیجئے، آئندہ آپ میرے لبوں سے کوئی سوال نہیں سنیں گی۔ مراد نے کوفت سے پیر ہٹایا اور آگے بڑھ گیا۔ جب وہ محل سے نکلا اور بیرونی زینے اترنے لگا تو اس کی پوشاک، شاہی پوشاک، زمین کو چھو رہی تھی۔ بازو کمر پر بندھے تھے۔ نیچے جلاد کے قریب تالیہ کھڑی تھی۔ باپا! اسے دیکھتے ہی بے چینی سے زینے چڑھتی اوپر آئی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ آدمی پرانے بندھارا کا تائی جیان یعنی غلام ہے۔ کیا آپ اس کو اس لیے سزا دے رہے ہیں کیونکہ آواز دھیمی کی کیونکہ یہ آپ کے مخالف کا آدمی تھا، یا واقعی اس نے کوئی ناقابل تلافی جرم بھی کیا ہے؟ تالیہ اس سے 3 دنیں نیچے کھڑی تھی، اسی لیے راجہ کو دیکھنے کے لیے گردن پوری اٹھائے ہوئے تھی، اور اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا سوائے جنگی جرائم کے تو آپ اس کو معزول کر کے جلا وطن کر دیں۔ یہ آپ کی سلطنت میں کبھی دوبارہ داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن کیا اس کو مارنا ضروری ہے؟ راجہ مراد نے اپنا ہاتھ کمر کے پیچھے سے نکالا اور ہتھیلی پھیلائی۔ تالیہ نے نازک انگوٹھیوں سے مزین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے اترنے لگا۔ سیڑھیوں کے قدموں میں کھڑے سپاہی منتظر سے راجہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے تو راجہ اس کو ساتھ لیے آگے چلا گیا۔
سپاہی پیچھے رہ گئے۔ وہ دونوں گھاس کنارے بنی پتھریلی روش پر آگے بڑھتے گئے۔ دفتن راجہ ٹھہرا اور پورا اس کی طرف گھوما۔ تالیہ کا ہاتھ انوس اس کے ہاتھ میں تھا۔ تاشا، وہ نظریں اس پر جمائے نرمی سے پوچھنے لگا، تم اپنی اس دنیا میں سب سے زیادہ کس چیز کے پیچھے بھاگی تھیں؟ دولت کے؟ وہ بنا پلکیں جھپکائے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اور کیا تم اس دولت کو حاصل کر پائیں؟ اس کی نگاہوں کے سامنے حالم کا بنگلہ، قیمتی لباس اور زیور گھوم گیا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کسی حد تک جی ہاں۔ اور کیا تم وہ ساری دولت دنیا کو دکھا پائیں یا تم نے اس کا ایک حصہ چھپا دیا، صندوقوں میں، زمین میں، دور دراز جزیروں پہ، جیسے ہماری دنیا میں چھپایا جاتا ہے؟ مراد نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ بنا پلک جھپکے اب وہ تالیہ کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سرد تھے مگر تالیہ کے ہاتھ گرم تھے۔ جی چھپا دیا تھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ حالم کے مکان کے تہہ خانے میں چھپائی گئی پینٹنگز اور نوادرات، بینکوں میں رکھا گیا پیسہ، اسے سب یاد آ گیا۔ میں نے تقریباً سب کچھ ہی چھپا دیا، کیونکہ دولت چھپانے سے محفوظ رہتی ہے مگر طاقت دکھانے سے بڑھتی ہے۔ تم دولت کی تمنا کرتی ہو، میں طاقت کی کرتا ہوں۔ تبھی تو دولت چھوڑ کر البور سونگائی جا بسا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتی، جب دولت ملے تو صرف دولت ملتی ہے، مگر جب طاقت ملے تو دولت خود بخود کھینچی چلی آتی ہے۔ اسی لیے طاقت چھپا کے نہیں رکھی جاتی، اس کو دکھانا ضروری ہے۔ اور یہ آدمی، تالیہ کی آنکھوں پر نظریں جمائے ابرو سے قیدی کی طرف اشارہ کیا، یہ ایک آدمی نہیں ہے بلکہ یہ ایک قربانی ہے۔ اس کی موت ظلم نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے۔ جب نیا حکمران کسی علاقے پر آتا ہے تو وہ ایک بستی کو تباہ ضرور کرتا ہے تاکہ ساری سلطنت میں ایک پیغام چلا جائے کہ حکمران بدل چکا ہے اور وہ کسی کو رعایت نہیں دے گا۔ مجھے افسوس ہے اس تائیان کے لیے، مگر اس کو چھوڑ دینے سے میں دنیا کو کیا پیغام دوں گا کہ راجہ مراد ایک پھانسی چڑھے بندھارا کے خاص غلام کو مار نہیں سکا؟ کیا راجہ مراد اتنا کمزور نکلا؟ چڑیا کے دل جیسا کمزور؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں تالیہ کے مقید ہاتھ اور وہ یکٹک اس کو دیکھ رہی تھی۔ سارے الفاظ ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ طاقت دولت کی طرح چھپانے والی چیز نہیں ہے، یہ مظاہرے سے بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور یہ آدمی صرف ایک پیغام ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کرنے والا چہرہ بدل چکا ہے۔ دھاک بٹھانے کے لیے ایسے پیغامات دینے پڑتے ہیں۔ اس نے تالیہ کا ایک ہاتھ چھوڑ دیا اور دوسرے سے تھامے واپس قدم بڑھا دیے۔ وہ بالکل گمسم سی اس کے ساتھ چلی آئی، یہاں تک کہ وہ دونوں اس قیدی کے قریب آ رکے۔ سجدے میں جھکے رسیوں سے بندھے قیدی نے اپنا چہرہ اٹھایا، آنکھیں چندھیا کر راجہ مراد کو دیکھا۔ ایک وقت، ایک دن تم پر بھی آئے گا مراد راجہ، ڈرو اس وقت سے، وہ غم و غصے سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ راجہ مراد نے کمر پر دونوں ہاتھ باندھ لیے اور گردن جھکا کر سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ تمہاری کوئی آخری خواہش؟ قیدی نے گہری سانس لی اور قدرے سیدھے ہو کے بیٹھا، پھر گردن اکڑائی اور ذرا ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگا، میری آخری خواہش یہ ہے کہ میرے دونوں بیٹوں اور میری بیوی کو۔ راجہ مراد نے ایک دم قریبی سپاہی کے نیام سے تلوار کھینچی اور ایک ہی وار میں قیدی کی گردن پر پھیر دی۔ اس کے الفاظ ٹوٹ گئے، گردن سے لکیر کی صورت خون نکلا، ساتھ ہی چہرے پر شوق اور خوف ابھرا، پھر لبوں سے خون باہر کو جھلکا۔ گردن سے چند چھینٹے تالیہ کے چہرے پر گرے، اس کی آنکھیں مارے شوق کے پوری کھل گئیں۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹی۔ اگلے لمحے قیدی بیٹھے بیٹھے منہ کے بل زمین پر گر گیا، خاک کا جسم خاک میں جا ملا۔ مراد راجہ نے استجاب سے ابرو اچکا کر اپنے پیروں میں گٹھری صورت پڑی لاش کو دیکھا۔ کیا اسے واقعی لگا تھا کہ مجھے اس کی آخری خواہش سننے میں دلچسپی ہے؟ پھر اس نے اپنے لباس سے رومال کھینچا اور تلوار پر شروع سے آخر تک پھیرا، رومال سے خون صاف کر دیا۔
تلوار کی چمک لوٹ آئی۔ اس نے تلوار سپاہی کی طرف اچھال دی۔ اس کی گردن اتار کر چوک میں لٹکا دو اور لوگوں میں منادی کرا دو، سلطان مرسل شاہ کے بندھارا کے خلاف سازشیں کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، کہہ کر وہ مڑا، ہاتھ پیچھے باندھ لیے اور زینے چڑھنے لگا۔ تالیہ ابھی تک ہکا بکا کھڑی تھی، چہرہ سفید پڑ رہا تھا اور گالوں پر خون کے چھینٹے نظر آ رہے تھے۔ ملاقہ کے بازار پر سپہر ڈھل رہی تھی۔ مزدور ابھی تک زیر تعمیر حویلی میں کام میں مصروف تھے، بھوکے پیاسے تھکے ہارے۔ وہ نڈھال سے ایک ایک شے اٹھا کر مطلوبہ جگہوں پر فراہم کر رہے تھے۔ فاتح ایک ریڑھی پر لکڑیاں لادے زنجیروں کے باعث بدقت اس کو دھکیلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ بار بار آستین سے پیشانی کا پسینہ بھی پہنچتا، پھر دانت پر دانت جمائے مضبوطی سے اسے آگے دھکیلنے لگتا۔ دفعتاً کسی نے اس کا کاندھا تھپتھپایا تو وہ ذرا چونک کر گھوما۔ سامنے دو پہرے دار کھڑے تھے، ایک وہی تھا جو صبح کھانا دینے آتا تھا، دوسرا کوئی اور تھا۔ کیا؟ اس نے کندھے اچکا کر پوچھا۔ جواب میں پہرے دار دونوں ہاتھوں کے اشارے سے اسے کچھ سمجھانے لگے۔ فاتح نے آنکھیں چندھیا کر باری باری دونوں کو دیکھا۔ تم چاہتے ہو میں تمہارے ساتھ آؤں؟ اس نے اشارے سے تصدیق چاہی۔ پہرے داروں نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا چلو۔ فاتح نے گردن کو جنبش دی اور ریڑھی کو ذرا دھکیل کر ایک طرف کھڑا کرنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ریڑھی پر رکھی لکڑیوں میں سے ایک تیز نوکیلی لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر مٹھی میں دبا لیا اور پھر ان کے ہمراہ چلنے لگا۔ وہ دونوں اسے واپس احاطے میں لے آئے۔ اس نے سختی سے نوکیلا ٹکڑا مٹھی میں بھینچ رکھا تھا۔ جسم کا رواں رواں الرٹ تھا۔ ابھی کسی نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ان کو اس کے اندر اتارنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ احاطے کا اندرونی دروازہ کھول کر وہ ایک راہداری میں آگے بڑھتے گئے۔ وان فاتح کے اعصاب تن رہے تھے۔ وہ غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا، مگر وہ رکا نہیں، ان کے ساتھ چلتا گیا، ایک کے بعد ایک راہداری۔ یہ حویلی کا اندرونی حصہ تھا اور کافی خوبصورت بھی۔ دیواروں میں بنے خانوں میں چینی کے خوبصورت برتن سجے تھے، چھت سے لڑکتے فانوس تھے۔ وہ اطراف کا سرسری جائزہ لیتا آگے بڑھتا گیا۔ وہ اسے ایک بڑے کمرے میں لے آئے، مستطیل کمرہ جو بہت واسع تھا، اور استجاب سے گردن گھما گھما کر دیکھنے لگا۔ مٹھی میں بھیچے لکڑی کے ٹکڑے پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہاں لکڑی کی اونچی لمبی میزیں سجی تھیں، چولہے بنے تھے، ٹوکریوں میں سبزیاں رکھی تھیں، پکوان چڑھے تھے، اشتہا انگیز خوشبو، دھواں۔ یہ یقیناً اس حویلی کا باورچی خانہ تھا۔ یہ ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے اور یہ لباس تم آج سے پہن کر کام کرو گے۔ پہرے داروں نے ایک طے شدہ لباس اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونکا، لکڑی کا ٹکڑا آہستہ سے پہلو میں گرا دیا اور پھر احتیاط سے لباس تھام لیا۔ باورچی خانے میں موجود تمام لوگ اسی طرح کے سرمئی لباس میں ملبوس تھے، پاجامہ اور ڈھیلی سی لمبی قمیض۔ وہ سب ہاتھ روک کر اس کو دیکھنے لگے۔ ایک سفید بالوں والا آدمی قریب آیا اور اپنی زبان میں پہرے دار سے کچھ پوچھا۔ پہرے دار نے جواباً کچھ بتایا اور پھر فاتح کی کلاہیوں کی زنجیر چابی سے کھولنے لگا۔ پھر اس نے اس کے پیر آزاد کیے۔ ان کا کام ختم ہوا۔ وہ فاتح کو اس بوڑھے کے حوالے کر کے چلے گئے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک کمرے میں لے آیا جہاں حمام تھا، بھاپ اڑاتا پانی، صاف کپڑے، سندل کی خوشبوئیں، ٹکیاں۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ باورچی خانے میں داخل ہوا تو اس کے گیلے بال پیچھے کو سمٹ چکے تھے۔ سرمئی پاجامہ قمیض میں وہ تر و تازہ اور نکھرا ہوا لگ رہا تھا۔ بوڑھے نے ایک پیالہ اس کی طرف بڑھایا۔ فاتح نے اسے تھاما تو دیکھا اندر سوپ تھا جس میں گوشت کے ٹکڑے تیر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار دوسرے کارکنوں کو دیکھا جو اب چوکیوں پر بیٹھے اپنا کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے پیالے اس سے چھوٹے تھے اور ان میں چھلکتا سوپ پتلا تھا اور کم بھی۔ بوڑھے نے اشارہ کیا تو وہ ایک لکڑی کے اسٹول پر بیٹھا اور پیالہ لبوں سے لگایا۔ لذیذ سوپ اندر تک اتر کے جسم میں توانائی بھرتا گیا۔ گھونٹ بھر کر فاتح نے یوں ہی کھڑکی کو دیکھا تو عقبی طرف باغیچہ سا نظر آیا جس میں دمبے اور بکرے بندھے کھڑے تھے۔
قطار میں بندھے پہلے بکرے کو ایک آدمی جھک کر گھاس کھلا رہا تھا۔ ہری ہری ڈھیر ساری گھاس اس آدمی کی پشت فاتح کی طرف تھی۔ بکرا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس کی پشت پر ایک تیز دھار ٹوکا بندھا تھا، ایسا ٹوکا جسے بکرے کو بآسانی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ وان فاتح نے ایک نظر اس کے آگے ڈالے گئے گھاس پر ڈالی اور دوسری اپنے پیالے میں تیرتے ابلے گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ اس کا دل ایک دم کھانے سے بیزار ہونے لگا۔ وہ بے دلی سے پیالہ واپس رکھ دینا چاہتا تھا، مگر کسی بھی وجہ سے رزق سے منہ نہیں موڑتے۔ رزق اللہ بھیجتا ہے، اور وہ جبراً سوپ پینے لگا۔ محل کے گنبد دھوپ میں پگھل رہے تھے۔ کھلی کھڑکیوں کے باعث اندر بھی سارے میں روشنی پھیلی تھی، مگر تہہ خانے میں جاتی گول گول سیڑھیوں سے نیچے جاؤ تو وہاں بنی جیل اندھیر پڑی تھی۔ دیوار پر مشعل روشن تھی، جس سے اتنا نظر آتا تھا کہ بڑے سے کمرے میں دو اطراف میں کوٹھریاں بنی ہوئی ہیں، جن کے سلاخ دار دروازے ہیں اور درمیان میں گزرنے کا راستہ ہے۔ ایسی ہی ایک کوٹھری میں بیڑیوں میں بندھا ایڈم موجود تھا، زمین پر اکڑوں بیٹھا، ہاتھوں میں سر گرائے۔ وہ حیران اور پریشان سا لگ رہا تھا۔ بار بار پیشانی پر بل آتے، کبھی آنکھوں میں غصہ در آتا اور کبھی مضطرب ہو جاتا۔ سارا دن گزر گیا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کوئی حال پوچھنے آیا۔ باقی دونوں قیدی جو اس کے ساتھ کوٹری میں بند تھے مسلسل آہو بکا کر رہے تھے، اور بار بار اپنا قصور تو وہ بھی پوچھ رہے تھے، مگر پہرے داروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اوپر محل کی بارادریوں سے گزر کر شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں آؤ تو کھڑکیوں کے ریشمی پردے ہٹے ہوئے تھے، اور ڈھلتے سورج کی دم توڑتی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ تالیہ اسی زرتار لباس میں ملبوس بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ کنیز شریفہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی، نظریں دائیں سے بائیں گھومتی وہ تالیہ کو ٹہلتی دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان ہیں شہزادی؟ صرف پریشان؟ وہ رکی اور بگڑ کر بولی، میں بہت زیادہ پریشان ہوں شریفہ۔ میرے سامنے میرے باپا نے ایک شخص کی گردن مار دی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا، جسے وہ کئی دفعہ دھو چکی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا یہاں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور مجھے دیکھو، میں بھرے بازار سے 3 دکانداروں کو گرفتار کر لائی، اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا کروں۔ وہ تقریباً روحاسی ہو گئی۔ شہزادی، جب بھی کوئی قیدی گرفتار ہو کر آتا ہے تو بندھارا اس کی سزا سنا دیتے ہیں، یا اگر ان کے مزاج اچھے ہوں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ شریفہ محل میں عرصے سے کام کر رہی تھی۔ 5 دن پہلے آنے والے نئے بندھارا سے عہد وفا کرنے سے پہلے وہ پچھلے بندھارا کی کنیز بھی رہی تھی۔ آپ ان کو معاف کر سکتی ہیں یا سزا سنا سکتی ہیں؟ معاف کرنے سے تو میں کمزور لگوں گی، ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر پلنگ کے کنارے پر بیٹھی اور دونوں ہتھیلیوں سے دائیں بائیں پلنگ کی ریشمی چادر کو بھینچ لیا۔ وہ مضطرب اور بے چین میں لگتی تھی۔ ان تینوں نے گستاخی کی تھی، ان کو اس کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ شریفہ نے گہری سانس لے کر افسوس سے سر جھٹکا۔ شہزادی کا رہا سہا روب جو کل تک شریفہ نے محسوس کیا تھا، اس کے بچکانہ رویے کے باعث اب اس کے دل سے جانے لگا تھا، سو وہ گردن پوری اٹھائے کھل کر بولنے لگی، شہزادی، آپ اب ایک قدم اٹھا چکی ہیں، اب آپ کو شرمندگی سے بچنے کے لیے اس پر قائم رہنا چاہیے۔ شرمندگی؟ شہزادی یان سوفو کو جانتی ہیں آپ؟ وہ چینی بادشاہ کی صاحبزادی ہیں۔ چند ماہ قبل وہ سلطان مرسل سے شادی کرنے کے لیے اپنے والد کی رضامندی کے ساتھ ایک بڑے چینی قافلے کے ہمراہ ملاکا آئی ہیں۔ وہ بوکی چینی پہاڑی والے محل میں قیام پذیر ہیں، مگر ان کا اکثر یہاں آنا جانا رہتا ہے۔ یہ چند ماہ ان کی شادی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ 2 ہفتے بعد ان کی اور مرسل سلطان کی شادی ہے۔ شہزادی یان سوفو نے ان چند ماہ میں اپنے بہت تعلقات بنا لیے ہیں۔ وہ سلطان کے فیصلوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہی النور سونگائی کے لوگوں پر ظلم ڈھایا، اور وہ آپ کے والد کی دشمن ہیں۔ ان کو خبر مل گئی کہ آپ جذباتی فیصلے کرتی ہیں تو وہ آپ کو شرمندہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑے اور رنگت پھیکی۔ شہزادی، وہ سبھاؤ سے سمجھانے لگی،
آپ کو قیدیوں کو سزا دینی ہوگی۔ سزا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، میں ان کو سخت سے سخت سزا سناؤں گی، ان سے بھاری مشقت کراؤں گی۔ ایسے ٹھیک رہے گا؟ بالکل شہزادی، یہ بہترین رہے گا۔ تالیہ ایک دم کھڑی ہوئی اور جیسے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے گردن اکڑا کر بولی، میں خود اپنے سامنے ان کو سزا سناؤں گی، مجھے قید خانے میں لے چلو۔ جو آپ کا حکم شہزادی۔ شریفہ نے گہری سانس لے کر تالیہ کے چہرے کو دیکھا جو تائی جیان کی گردن مار دینے کے بعد سے مرجھایا ہوا تھا، اب کھل اٹھا تھا۔ ایڈم سر جھکائے نڈھال پڑا تھا جب اسے قریب آتے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ کونے میں لگی گول سیڑھیوں سے چند افراد نیچے اتر رہے تھے۔ ایڈم تیزی سے کھڑا ہوا، اسے سرخ اور سنہری لباس کی جھلک دکھائی دی تھی۔ نیچے آنے والوں میں سب سے آگے تالیہ تھی۔ اس کا لمبا لباس زمین پر جھاڑو دے رہا تھا اور وہ ہاتھ باہم پھنسائے بہت شان سے چلتی ہوئی سلاخ دار دروازے تک آئی۔ سر کا تاج نیم اندھیرے میں بھی چمک رہا تھا۔ باقی دو قیدی بھی شہزادی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنا تو بتا دیں آپ نے مجھے کیوں پکڑوایا ہے شہزادی صاحبہ؟ ایڈم سلاخوں کو پکڑے روحاں سا ہو کر بولا۔ صبح سے بھوکا پیاسا پڑا ہوں، کوئی پوچھنے تک نہیں آیا۔ اچھا فائدہ ہوا ہمیں آپ کے شہزادی ہونے کا۔ شہزادی نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے سپاہی کو مخاطب کیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں خود نہیں سمجھ پا رہا، سپاہی نے لا علمی ظاہر کی۔ ایڈم نے افسوس سے ان دونوں کے دیکھا جو ناسمجھی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ آپ کی یہ اداکاری میرے اوپر گراں گزر رہی ہے تالیہ۔ آپ سمجھتی کیا ہیں مجھے؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے اندر سیل ڈالے جاتے ہیں کیا؟ وہ کوفت سے سپاہیوں کی طرف گھومی، پھر ایڈم نے دیکھا وہ باری باری تینوں کی طرف اشارہ کر کے ان کو ہدایات دے رہی تھی۔ زبان انجان تھی، مگر جیسے ہی باقی دونوں قیدیوں نے اس کے الفاظ سنے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے نیچے کو جھک گئے۔ ایڈم ہجان میں کھڑا رہا۔ وہ آخر کیا حکم دے رہی تھی؟ تالیہ انہیں اجنبی نظروں سے دیکھتی سلاخ دار دروازے کے قریب آئی اور اپنے مرمری ہاتھ سے ایک سلاخ تھامی، پھر قدرے برہمی سے ایڈم کو دیکھ کر اسی انجان زبان میں کچھ بولی جیسے اس کی سرزش کر رہی ہو اور سنگین نتائج کی دھمکی دے رہی ہو۔ مجھے کچھ کھانے کو ہی بھجوا دیں یار، وہ پنجے والے کم از کم کھانا تو اچھا دیتے تھے۔ وہ روحان سا ہو گیا۔ تالیہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پلٹ گئی۔ اس کی میت میں سپاہی بھی مڑ گئے۔ چند لمحوں میں وہ لوگ آئے، جیسے آئے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ ایڈم سلاخوں کے قریب آیا اور آہستہ سے اپنا جوتا اس شے کے اوپر رکھا جو تالیہ کے ہاتھوں سے پھسل کر نیچے جا گری تھی۔ وہ چند لمحے دم سادے وہاں کھڑا رہا، پھر جب اسے یقین ہو گیا دوسرے قیدی نڈھال سے واپس بیٹھ گئے ہیں اور پہرے دار اس طرف متوجہ نہیں ہیں تو وہ دھیرے سے وہیں بیٹھتا گیا اور پھر آہستہ سے شے اٹھائی۔ وہ ایک ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ ایڈم نے اسے کھولا اور مشرق کی پھڑپھڑاتی روشنی میں غور سے پڑھا۔ اس پر انگریزی میں لکھا تھا، مجھے پلان بنانے آتے ہیں ایڈم، مگر تمہیں صرف کتابیں پڑھنی آتی ہیں۔ ایڈم نے پیغام کو مٹھی میں دبا لیا اور بے چینی سے پہلو بدلا۔ تالیہ کے ہر پلان میں مجھ پر طنز کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ شام ڈھلتے ہی محل کے بیرونی دیوار پر لگی قندیلیں روشن ہونے لگیں تو سارا محل دور سے جگمگاتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ محل کے اندر بہت سے چکور باغ تھے۔ ایسے ہی ایک باغ کے وسط میں تالاب بنا تھا جس کے اندر سنگ مرمر کا نیلاہٹ مائل فرش بچھا تھا۔ دیواروں پر جگمگاتی مچھلیوں کے باعث تالاب کا پانی جھلملاتا دکھائی دیتا تھا۔ تالاب کے زینوں پر تالیہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پر تھوڑی ٹکائے آنکھیں بند کیے وہ مغموم سی بیٹھی نظر آتی تھی یا شاید بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ برآمدے میں شریفہ تشتری اٹھائے گزر رہی تھی۔ تالیہ کو بے خبر پا کر اس نے رفتار تیز کر دی۔ محل کے اندر دیواروں پر جا بجا قندیلیں اور لالٹینیں لگی تھیں، کہیں موم بتیوں کے اسٹینڈ تھے، چھتوں سے روشن فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ زرد روشنی ماحول کو مزید پرسوں اور خوفناک بنا رہی تھی۔ شریفہ تیزی سے اوپر آئی اور شہزادی تاشا کی خوابگاہ کا دروازہ کھولا۔ پہرے داروں کو وہ پہلے ہی بھیج چکی تھی۔
دروازہ بھیڑ کر وہ اندر آئی اور جلدی سے الماری کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس میں بڑے بڑے دراز بنے تھے۔ وہ ایک ایک کو کھولنے لگی۔ شام میں اس نے دیکھا تھا کہ تالیہ نے اس کے آتے ہی کوئی شے جلدی سے گاؤ تکیے کے پیچھے چھپائی تھی۔ وہ کوئی ریشمی گلابی رومال میں بندھی شے تھی جو شریفہ کے ذہن میں کھٹک گئی تھی۔ آخر شہزادی کا راز کیا تھا؟ اس نے بستر کے ساتھ رکھا صندوق کھولا، چیزیں اوپر تلے کیں۔ کونے میں وہ اسے نظر آ ہی گیا، گلابی ریشم میں لپٹا کوئی بنڈل ہو جیسے۔ شریفہ مسکرائی، اسے نکال کر چہرے کے سامنے لائی۔ یک دم کمرے میں جلتی قندیل بجھ گئی۔ ایک دم سارے میں اندھیرا چھا گیا۔ شریفہ چونک کر گھومی۔ کھڑکی کے پٹ اچانک سے کھل گئے اور تیز ہوا کے باعث پردے اڑتے جا رہے تھے۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے۔ وقفے وقفے سے بجلی بھی چمکتی۔ ہوا نے ہی قندیل بجھائی تھی۔ شریفہ قندیل کے آگے بڑھی، مگر اسی پل بجلی چمکی تو سامنے کوئی ہیولا سا نظر آیا۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ اندھیرا دوبارہ چھا گیا۔ کنیز ریشمی رومال میں لپٹی شے سینے سے لگائے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ دل زور سے دھڑکا۔ کل رات کیا ہوا تھا شریفہ؟ بجلی دوبارہ چمکی تو پل بھر کو کمرہ روشن ہوا۔ کھڑکی کے سامنے وہ کھڑی تھی۔ اس کے کھلے سنہری بال ہوا سے پیچھے کو اڑ رہے تھے۔ آنکھیں شریفہ پر جمی تھیں اور آواز، یہ وہ آواز نہیں تھی جس میں وہ 2 دن سے اس سے بات کرتی آ رہی تھی۔ یہ تو لگتا تھا جیسے کوئی اور عورت ہے۔ کل رات تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا شریفہ؟ نیم اندھیرے میں وہ سرخ لباس کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ خوف سے پیچھے ہونے لگی۔ تم رات کے دوسرے پہر کسی کھٹکے سے اٹھی تھی۔ تم نے اپنے کمرے میں کوئی آہٹ سنی تھی، یاد ہے تمہیں؟ تم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی آواز آئی تو تم مطمئن ہو گئیں۔ تالیہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی۔ تم دوبارہ سو گئیں۔ پھر تم نے کوئی آہٹ نہیں سنی کیونکہ بلی کوئی آہٹ پیدا ہی نہیں کرتی۔ وہ دبے قدموں آتی ہے، سانس بھی نہیں لیتی۔ آہستہ آہستہ وہ تمہاری موجودگی میں بجلی کڑکی تو کمرہ روشن ہوا اور کھلے بالوں والی حسین شہزادی نظر آئی۔ اس کی تیز نظریں اور وہ آنکھیں، شریفہ کا خون منجمد ہونے لگا۔ تمہاری موجودگی میں وہ تمہارے سارے سامان کی تلاشی لے لیتی ہے، مگر سانس لینے کی آواز بھی نہیں نکالتی، اور اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے، مگر اس شے کے ساتھ، شہزادی میں آپ کے کمرے میں صرف صفائی کے لیے، اس نے کہنا چاہا، مگر تالیہ کے الفاظ پر چونکی، کرنٹ کھا کر اپنے ہاتھوں میں موجود شے کو دیکھا۔ جی، اسے کھول کر تو دیکھو، یہ کیا ہے؟ باہر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی۔ بارش کی بوندیں تڑا تڑ برسنے لگی تھیں۔ ایسے میں شہزادی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی قندیل کے پاس رکی اور سلائی لگا کر اسے آنچ دی۔ شعلہ سا بھڑکا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ شریفہ نے تیزی سے رومال اتارا۔ اندر چند کاغذ سیدھے رکھے تھے۔ وہ دراصل کاغذات کا ایک بنڈل تھا۔ شہزادی آگے بڑھی اور کھڑکی بند کی، پھر پردے جھٹکے سے برابر کیے۔ ہوا کا راستہ رک گیا۔ بارش کی تڑتڑاہٹ ختم ہو گئی۔ اب صرف زرد روشن کمرہ تھا اور شریفہ جو ان کاغذوں کو کھول کر دیکھ رہی تھی۔ پہلے صفحے پر نگاہ دوڑائی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر تالیہ کو دیکھا جو گردن اٹھائے شان سے مسکرا رہی تھی۔ یہ تمہارے خطوط ہیں جو تمہارے نام لکھے ہیں کسی نے؟ بھلا کس نے؟ شہزادی نے لمحے بھر کو سوچا۔ سابقہ بندھارا کی فوج کے جنرل بھوپالن نے۔ وہ پہلے اسی محل میں رہتا تھا، تم سے محبت بھی کرتا تھا، مگر اب وہ تمہیں خط لکھ کر مراد راجہ کی فوج اور اس کے رازوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے۔ وہ مفرور ہے اور میرے باپا کے آدمی اس کی تلاش میں ساری سلطنت میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ کیا ان کو معلوم ہے وہ تم سے رابطے میں ہے؟ خطوط شریفہ کے ہاتھ سے پھسل گئے۔ وہ ایک دم دوڑتی ہوئی آئی اور تالیہ بنت مراد کے قدموں میں گر گئی۔ شہزادی، میری جان لے لیجئے، مگر خدا را میرا یقین کریں، میں نے اس کو کبھی کوئی راز نہیں بتایا۔ تالیہ تیزی سے جھکی اور جھٹکے سے اسے کندھے سے دبوچ کر اوپر کھڑا کیا۔
جان لے لوں گی تمہاری اگر تم دوبارہ میرے قدموں میں گری۔ میرے سامنے ایک انسان کی طرح کھڑے ہو کر بات کیا کرو شریفہ، یوں جانوروں کی طرح قدموں میں نہیں گرا کرو۔ وہ غصے سے غرائی تو شریفہ ہاتھ باندھے سیدھی کھڑی ہو گئی۔ اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ چکا تھا۔ شہزادی، میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں جانتی ہوں۔ تالیہ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا، گہری سانس بھری۔ جو خط تم نے اسے کل لکھا تھا اور ابھی بھیجا نہیں، وہ میں نے پڑھ کر واپس رکھ دیا تھا۔ تم اسے کچھ نہیں بتاتی، میں جانتی ہوں، کیونکہ تمہیں محل کا عیش اور آرام پسند ہے۔ تم اس سے صرف محبت بھری باتیں کرنا چاہتی ہو، مگر وہ صرف تم سے دفاعی حکمت عملی کے رازوں کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ کرتا ہے۔ البتہ وقفہ دیا۔ کوئی صرف اس کے خط پڑھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ رازوں کی تجارت دو طرفہ ہے۔ شریفہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ خدا را، راجا کو مت بتائیے گا۔ آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی۔ خدا کے لیے شہزادی، مجھے معاف کر دیجیے، بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں کروا لیں۔ تالیہ نے نزاکت سے چہرے پر آئی سنہری لٹ پیچھے کی۔ تمہاری باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، مگر یہ تم دل سے نہیں کہہ رہی ہو۔ تم اندر ہی اندر سوچ رہی ہو صبح ہوتے ہی تم یہ خط میرے کمرے سے چرا لو گی اور دوبارہ سے میرے باپ کے ساتھ مل جاؤ گی، ہے نا؟ شہزادی، تمہیں کیا لگتا ہے؟ بے وقوف، میں نہیں دیکھ رہی تھی تم کس کس وقت میرے باپا سے مل کر آتی ہو اور ان کو میری ہر بات کی خبر دیتی ہو؟ چھپ کر کسی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے کام میں تم مجھ سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ تم ابھی تاشا بنت مراد کو جانتی نہیں ہو۔ شریفہ نے خفت سے آنکھیں جھکا دی۔ شہزادی آگے بڑھی اور نیچے گرا بنڈل اٹھایا، پھر واپس صندوق تک گئی اور اسے اندر ڈال کر بے نیازی سے ڈھکن گرا دیا۔ پھر اسی شان سے واپس گھومی۔ یہ خط اب اسی جگہ پر رہیں گے، تم چاہو تو ان کو واپس چرا سکتی ہو، لیکن بات یہ ہے شریفہ کہ تاشا بنت مراد سے کوئی کچھ بھی نہیں چرا سکتا، کیونکہ وہ پلنگ تک آئی، تکیے تلے سے ایک بنڈل نکالا، پھر اوپر ہی کاغذ اٹھا کر شریفہ کے سامنے لہرایا۔ کیونکہ تاشا صرف شہزادی نہیں ہے، وہ ایک ساحرہ بھی ہے جسے دنیا کا ہر کام آتا ہے۔ شریفہ نے چہرہ اٹھا کر اس کاغذ کو دیکھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیلتی گئیں۔ یہ اس جرنیل کا خط ہے شریفہ، اور اس پر اس کی مہر بھی لگی ہے۔ اس میں وہ تمہاری راجہ مراد کے خلاف مدد پر تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ خط تو میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ درست، کیونکہ اس نے یہ خط تمہیں کبھی لکھا ہی نہیں۔ یہ خط میں نے لکھا ہے۔ اس کی لکھائی میں اس کی مہر لگا کر چند منٹوں میں نے ایک پورا خط لکھ لیا۔ نقول تیار کرنا میرے اوپر بہت آسان ہے شریفہ۔ کنیز نے حیرت، الجھن اور خوف سے اسے دیکھا، ہاتھ پھر سے جوڑ لیے۔ شہزادی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جس دن یہ خط میرے صندوق سے غائب ہوئے نا، اس دن میں اس طرح کے 50 نئے خط بنا کر راجہ مراد کو دکھا دوں گی۔ جرنیل کی خفیہ مہر اور لکھائی وہ پہچانتے ہیں، اور میں ان خطوط میں وہ باتیں لکھوں گی کہ راجہ تمہاری گردن ایک لمحے میں اتار دے گا۔ کہہ کر اس نے جعلی خط زور سے بستر پر پھینکے۔ شریفہ کو خوف سے جھٹکا سا آیا۔ میں تاشا پسونا ہوں۔ جو چیز ایک دفعہ دیکھ لوں وہ مجھے نہیں بھولتی۔ میرے دماغ سے تم ان خطوط کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے کنپٹی پر انگلی سے دستک دی، کبھی نہیں چرا سکتی شہزادی۔ شریفہ کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر چہرہ جھکا دیا۔ میں آج سے آپ کے غلام ہوں۔ راجہ نے مجھے آپ کی جاسوسی کرنے کو کہا تھا اور میں یہ صرف اس لیے کر رہی تھی کیونکہ میں ان کی غلام تھی، مگر آج سے مجھ پہ سب سے پہلا حق آپ کا ہے۔ میں آپ کے لیے وہ سب بھی کروں گی جو میں کسی اور کے لیے نہیں کرتی۔ بس مجھے معاف کر دیجیے شہزادی۔ وہ دوبارہ جھکنے لگی، مگر تالیہ کے تن بھی یاد آ گئی، سو ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ تالیہ مسحری تک آئی، ایک شان سے لباس پھیلا کر اس پر بیٹھی اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی، پھر گالوں پر جھومتی سنہری لٹ 2 انگلیوں کے درمیان سے گزارتے ہوئے گویا ہوئی، تم آج سے نہ صرف میری کنیز ہو بلکہ اس محل میں میری آنکھیں اور میرے کان ہوگی۔ تم میرا ہر حکم بلا چوں چرا مانو گی۔ تم میرے لیے
ہر وہ کام کرو گی جو میں تمہیں کہوں گی، اس کے بدلے میں تمہیں اچھا مال، اچھی خوراک دوں گی، اور سب سے بڑھ کر میں تمہیں عزت دوں گی۔ میں تمہیں اپنے پیروں کو چاٹنے سے بچاؤں گی، میں تمہیں ایک انسان کی طرح رکھوں گی، لیکن جس دن تم نے مجھ سے غداری کی اس روز میں تمہاری جان لے لوں گی۔ آخری الفاظ چبا چبا کر ادا کیے۔ اس کی آنکھیں شریفہ کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ وہ فوراً سے بولی، آپ مجھے ہمیشہ وفادار پائیں گی شہزادی، میں نے محل سے کوئی غداری نہیں کی، نہ کروں گی۔ آپ حکم دیجئے، میں آپ کے لیے کیا کروں؟ تالیہ نے ایک انگلی اپنے کان کے آویزے پر پھیرتے ہوئے سوچتی نظروں سے شریفہ کو دیکھا۔ آج جب ہم بازار گئے تو وہاں ایک عمارت تعمیر ہو رہی تھی، وہ اور اس کے سامنے حویلی کس کی ہے؟ وہ۔ شریفہ نے جلدی جلدی ہتھیلی کی پشت سے آنسو رگڑے اور بتانے لگی، وہ دونوں حویلیاں ابوالخیر کی ہیں۔ وہ ملاقہ کا سب سے بڑا تاجر ہے اور بہت مال، بیٹوں اور غلاموں والا۔ کس چیز کا تاجر ہے وہ؟ مچھلی، گوشت اور مسالوں کا۔ وہ ہندوستانی تاجروں سے سخت کھار کھاتا ہے اور ان کے مسالے چرا لیتا ہے یا خراب کرا دیتا ہے اور اپنے مسالے مہنگے داموں بیچتا ہے۔ وہ رئیس ہے، اس کے ہاں سلاطین، وزراء اور امراء کا روز کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ راجہ مراد کا خاص دوست ہے وہ۔ اور وہ لوگ جو عمارت تعمیر کر رہے تھے وہ کون تھے؟ وہ اس کے غلام ہیں۔ وہ عام لوگوں کی طرح وہ منڈی سے غلام نہیں خریدتا، بلکہ لوگوں کو اغوا کر کے زبردستی غلام بنا لیتا ہے، پھر ان سے مفت میں کام کرواتا ہے۔ برسوں سے لوگ اس کے پاس یوں ہی قید ہیں، مگر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ ہر بندھارا کا دوست جو ہوتا ہے، تو کیا سارے غلام ہمیشہ اس کی قید میں رہتے ہیں؟ نہیں، وہ چند غلاموں کو جو کسی ہنر سے آراستہ ہوں اور دیکھنے میں تنومند اور مضبوط ہوں، ان کو وہ الگ کر لیتا ہے۔ تالیہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ اچھا، اور ان کو وہ اچھی خوراک دیتا ہے نا، تاکہ وہ صحت مند لگیں؟ شریفہ نے سر ہلایا۔ جی ہاں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، انہیں سارے ہنر سکھاتا ہے اور انہیں خوب تیار کر کے ہر تھوڑے عرصے بعد نیلامی میں بیچ دیتا ہے۔ نیلامی؟ وہ چونکی۔ انسانوں کی نیلامی؟ اس کا دل ڈوبا۔ جی شہزادی، چین میں بھی تو ہوتی ہوگی نا نیلامیاں؟ اس کا انداز دفاعی مگر مغموم ہو گیا۔ بڑے بڑے امراء اور شہزادے ایسی نیلامیوں سے اپنے لیے خاص غلام خریدا کرتے ہیں۔ وہ رکی۔ کیا آپ اس کے پاس سے کسی غلام کو خریدنا چاہتی ہیں؟ جو میں چاہتی ہوں وہ میں تمہیں بتا دیتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم وہ نہ کر سکو، لیکن اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کام تم کو ہی کرنا ہے ہر صورت۔ اس کے الفاظ سرد تھے اور سنگین بھی۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ دیوار پر لگی قندیل ہلکی سی پھڑ پھڑا رہی تھی۔ باہر تڑا تڑ بارش برسے جا رہی تھی۔ ابوالخیر کی حویلی کے باورچی خانے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے۔ ان کے اندر فرش پر بھوسے کے بستر تھے اور دروازوں کی جگہ پردے لہرا رہے تھے۔ ایسے ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ چت لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، بازوؤں کا تکیہ بنا کر سر تلے رکھا تھا اور گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ باہر بارش موسلا دھار برس رہی تھی۔ وقفے وقفے سے بجلی چمکتی اور اوپر لگے روشن دانوں سے آ کر سارا کمرہ روشن کر دیتی۔ روشن دان چند فٹ ہی اونچا تھا اور شیشے کا بنا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ یکدم پردہ ہلکا سا سرکا اور ننھی سی آریانہ اندر داخل ہوئی۔ کھلے بالوں پر سفید ہیئر بینڈ لگائے، سفید فراق پہنے، وہ آہستہ سے ایک دیوار سے جا لگی اور اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ؟ وہ چھت کو تکتے ہوئے بڑبڑایا۔ آپ دکھی ہیں نا؟ ہونا بھی چاہیے، آخر آپ ایک قیدی ہیں، وقت کے قیدی، اس گندے میلے احاطے میں پھنسے قیدی، جہاں کوئی بھی آپ کو وہ زخمی کر سکتا ہے، مار سکتا ہے، جہاں پہ آپ سے جانوروں کی طرح کام کرواتے ہیں۔ آپ کو اب اس زندگی اور خدا سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کو تلخ حقیقت سے روشناس کروا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے جب میں لاء پڑھ رہا تھا تو میں کیا بننا چاہتا تھا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چڑ سی گئی۔ آپ کو اپنی قسمت کو کوسنا چاہیے، آپ کو رونا چاہیے، آپ کو اچھی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔
میں شیف بننا چاہتا تھا۔ وہ چھت کو دیکھ کر مسکرایا۔ مجھے کھانے سے محبت تھی، سلاد کے پتوں کا رنگ، آگ پر پیاز بھوننے کی خوشبو، اسٹیکس کے پکنے کی آوازیں، مکئی کے دانوں کی ساخت۔ مجھے کھانے سے محبت تھی آریانہ، اور مجھے کچن کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر سبزیاں کاٹنے میں جو مزہ آتا تھا وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا تھا، مگر میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ کچھ نہیں بنا پاتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے یاد کر کے کہہ رہا تھا۔ چہرے پر زخم کے نشان ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ شیو تازہ تھی مگر بلیڈ سے چند خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ڈیڈ، اس مایوسی اور بددلی کو دیکھیں جو آپ کے گرد پھیلی ہے۔ یہ کچرا، یہ انسانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرنا۔ ڈیڈ، اس کا دماغ آریانہ کے روپ میں اس کو یاد کروا رہا تھا، اسے دنیا کے دوسرے اکثر لوگوں کی طرح صرف برا ہی سوچنا ہے، مگر وہ اپنے دل سے کچھ اور کہے جا رہا تھا۔ شادی کے بعد ویسے ہی اسرا کھانا پکاتی تھی۔ پھر میں سیاست میں آ گیا۔ امریکہ میں جب میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑنے نکلا تو میرے ساتھ PR کے لوگ ہوتے تھے ہر وقت، اور جب میں مشہور ہوتا گیا تو میرا اسٹاف بڑھتا گیا۔ لوگ میری ہر حرکت پر نظر رکھتے ہوئے تھے۔ میں ملائیشیا واپس آیا تو میرا نام مزید بڑھ گیا۔ پرائیویسی ختم ہو گئی۔ ملازم، کنسلٹنٹ، کمپین اسٹاف، باڈی مین، ہر وقت کوئی نہ کوئی چپکا ہوتا تھا۔ سیاست، TV شوز، پبلک اپیرنس، میرا ایک بزنس فیس تھا۔ مجھے اپنے امیج کے مطابق کام کرنا تھا۔ میں کرتا رہا۔ بارش کی بوندیں گرتی رہیں، بجلی چمکتی رہی، اور وہ بولتا رہا۔ آریانہ ساتھ ہی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ ہر وقت میڈیا، رپورٹرز، مخالف سیاستدان، میری اپنی پارٹی کے لوگ اور میرا خاندان، میرے فینس میری ہر حرکت کو جج کرتے ہوتے تھے، اور جب میں تنہا ہوتا تو بھی اتنا مصروف ہوتا کہ کچن میں قدم نہیں رکھ پاتا تھا۔ مگر وہ شوق کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں قید تھا، مجبور ہوں اور کاموں میں، مگر اب میں آزاد ہوں۔ آپ قید ہیں ڈیڈ، وہ روحان سی ہوئی۔ ہر چیز میں مثبت پہلو دیکھنا چھوڑ دیجئے ڈیڈ۔ نہیں، میں آزاد ہوں، پہلی دفعہ میں آزاد ہوا ہوں آریانہ۔ اس نے نظروں کا زاویہ موڑا اور مسکرا کر دیوار سے لگی پریشان اور ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، کوئی میرا اسکینڈل نہیں بنائے گا، کوئی مجھے جج نہیں کرے گا۔ میں کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا۔ میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے اس ملک کو نہیں چلانا، مجھے کوئی پارٹی نہیں چلانی۔ دیکھو ارد گرد، یہاں کوئی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ مجھے کسی کے سامنے اپنا بزنس فیس قائم نہیں رکھنا۔ میں آزاد ہوں، میں اس باورچی خانے میں کھانا پکا سکتا ہوں۔ آپ پھنس چکے ہیں، آپ مظلوم ہیں، آپ وکٹم ہیں۔ میں مظلوم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے وہ دروازہ پار کیا تھا جو میری چوائس تھی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں خوش ہوں، لیکن نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مشکل وقت میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھوں گا۔ میں اس سے کچھ سیکھ کر ہی نکلوں گا۔ تمہارے باپ نے آج تک ہمت نہیں ہاری، گیو اپ نہیں کیا، تو اب وہ کیوں ہمت ہارے گا؟ نکل تو میں آؤں گا اس سے، مگر مجھے اس قید کو بھی ایک تجربے جیسا سمجھنا ہے جو مجھے کچھ سکھائے۔ مجھے ان سے بہتر انسان بن کے نکلنا ہے، زیادہ آزاد۔ آپ کو ڈرنا چاہیے، یہ جنگلی لوگ آپ کو مار نہ دیں۔ مرنا کیا ہوتا ہے آریانہ؟ اس نے گہری سانس لی اور بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھے دوبارہ سے اوپر دیکھنے لگا۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جانا۔ جب آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہیں تو دوسری یا پچھلی کے فائدے اور نقصان بےمعنی ہو جاتے ہیں۔ اگر مار بھی دیں تو کیا ہوگا؟ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت بھی صرف ایک تجربہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں جانے سے پہلے کچھ اچھائیاں اور پازیٹیوٹی پھیلا کر جاتا ہوں۔ جب انسان کو یہ ہمت آ جاتا ہے تو وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس نے پھر سے دیوار کو دیکھا تو اب آریانہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنے تمام تر وہموں اور خدشوں سمیت غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس کی مثبت سوچ نے اندر سر اٹھاتے منفی پن کو شکست دے دی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پوری طرح قدیم ملاقہ پر طلوع نہیں ہوا تھا۔ نارنجی لکیریں جامنی آسمان پر بکھری تھیں۔ جب سپاہی
ان 3 قیدیوں کو اپنے نرغے میں لیے محل کے سبزہ زار پر آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے اور وہ جھکے سروں کے ساتھ قطار میں چل رہے تھے۔ ایڈم سب سے پیچھے تھا اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ لٹکا ہوا تھا۔ جب ہم واپس جائیں گے تو انشاءاللہ چہ تالیہ کے خلاف عدالت میں گواہی دینے اور ان کو جیل بھجوانے والا پہلا شخص میں ہی ہوں گا۔ اور وہ بار بار زنجیر میں مقید ہاتھ شیف پر پھیر کر تہیہ کرتا تھا۔ سپاہی ان کو لیے گھوڑوں کے استبل تک آ گئے۔ تلوار کی نوک سے ایک سپاہی نے پہلے قیدی کو استبل کے اندر دھکیلا۔ وہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا۔ وہاں موجود مستعد کھڑے سپاہی نے کاندھے سے پکڑ کر قیدی کا جائزہ لیا، پھر اس کو گھما پھرا کر دیکھا، پھر اس کی زنجیر کھول دی اور اسے کوئی پرمشقت کام سمجھانے لگا۔ قیدی مرے مرے انداز میں سر ہلانے لگا، پھر اس نے جھک کر کھدال اٹھائی۔ سپاہی اس کو روب سے ہدایات دیتا ایک طرف لے گیا۔ تو یہ تھی ان کی سزا، ہر قیدی کو مشقت کرنی تھی۔ ایڈم بن محمد کا دل مزید بجھ گیا۔ دیگر سپاہی ان دونوں کو لیے آگے بڑھ گئے۔ محل کے عقب کی طرف ایک جگہ بہت سی جنگی آلات رکھے تھے اور منہ اندھیرے ہی شاہی غلام ان کو بنانے اور ان کی صفائی پر جٹ جاتے تھے۔ بھٹی جل رہی تھی اور لوہے کے اندر دہکایا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سپاہیوں نے دوسرے قیدی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور فٹافٹ کام پر لگا دیا۔ اب وہ ایڈم کو لیے مزید آگے آئے۔ وہ گمسم سا ان کے ساتھ چلتا آیا۔ چہ تالیہ یہ ملائیشیا کے آئین کے مطابق چوری اور دھوکہ دہی کے ساتھ معصوم شہریوں کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھنے اور ان سے مشقت کرانے کا مقدمہ بھی بنتا ہے۔ لب کاٹتے وہ سوچ رہا تھا۔ آسمان کی رنگت ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسی لیے محل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ بہت سے دروازوں پر پہرے دار کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ آگے بڑھتے گئے، پھر ایک اونچے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ ایڈم ذرا ٹھٹک کر آہستہ ہوا۔ وہاں شریفہ اور ایک دوسری کنیز کے ہمراہ کھڑی۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ تاج سر پر سجائے بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ سر پر کپڑا تھا جو تاج سے نکلتا ہوا کمر تک گر رہا تھا۔ نیچے اس نے گہرا نیلا اور سنہری لباس پہن رکھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کر شانت مسکرائی۔ میری کیا سزا تجویز کی ہے چہ تالیہ آپ نے؟ وہ اسے دیکھتے ہی خفگی سے بولا۔ کسی کو اس کے الفاظ سمجھ میں نہیں آئے تھے، نہ کسی نے توجہ دی۔ بس پہرے داروں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ شہزادی کے سامنے کھڑا اپنی سزا کا منتظر تھا۔ جیسے میں نے آپ سے گیلری میں بدتمیزی نہیں کی تھی مگر آپ نے وہاں بھی خوب واویلا مچایا تھا، ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے گرفتار کروا دیا۔ اور وہ غصے سے بولنے لگا، مگر شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کر نزاکت سے اشارہ کیا تو پہرے داروں نے جھٹ اس دروازے کے پٹ اندر کی طرف دھکیل دیے۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم نے چونک کر دیکھا۔ اندر ایک طویل سا ہال تھا۔ جگہ جگہ مشعلیں روشن تھیں۔ وہاں قطار در قطار لکڑی کے ریکس لگے تھے جن پر ترتیب سے کتابیں سجی ہوئی تھیں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ یہ شاہی لائبریری ہے ایڈم، وہ اس کو دیکھ کر مدھم آواز میں بولی۔ پہرے دار اور کنیزیں اس کو اجنبی زبان میں بات کرتے دیکھ کر بھی خاموش رہے۔ جب شہزادی کچھ بول رہی ہو تو وہ گونگے بہرے بن جاتے تھے۔ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس کی تمام کتابوں کو نئی جلد عطا کرو گے، یعنی جلد بھی بناؤ گے اور اس کو چپکاؤ گے بھی۔ یوں تم ساری کتابیں پڑھ بھی لو گے جو کہ قدیم ملے میں لکھی ہیں۔ ہمارے اسکولز میں کلاسیکل ملے کی چند کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، تم نے بھی پڑھی ہوں گی۔ تم ذہین ہو، رسم الخط سے واقف ہو، چند دنوں میں الفاظ اور زبان پر عبور حاصل کر لو گے۔ کرنا بھی چاہیے کیونکہ جب تک تم زبان نہیں سیکھو گے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے جب تالیہ کہے کہ اس کے پاس پلان ہے تو اس پر بھروسہ کیا کرو، کیونکہ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی۔ چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ ہکا بکا سن رہا تھا۔ پھر وہ کنیزوں اور غلاموں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری شہزادی کو 7 زبانیں آتی ہیں۔ یہ قیدی چینی زبان بولتا ہے
اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی فضول گوئی نہیں سمجھ سکوں گی۔ غرور سے کہہ کر لباس پہلوؤں سے اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ کنیز اور غلاموں کی گردنیں فخر سے اٹھ گئیں اور وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ دوسرے سپاہی ایڈم کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ابھی تک ادکھلے منہ کے ساتھ بار بار گردن موڑ کر شہزادی کو دیکھتا تھا۔ اندر کتابیں ہی کتابیں تھیں، ایک دیوار سے دوسری تک قطار در قطار ریکس، علم کے خزانے، قدیم کتابیں، ان کی خوشبو، مدھم جلتی روشنائی، لکھائی کے لیے بنی میزیں، ان پر رکھی سیاہی کی ڈبیاں، پرندوں کے پروں والے قلم۔ وہ محصور سا گول گول گھوم کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سپاہی اب درستی سے اس کو کام سمجھانے لگے، جلد کیسے بنانی ہے اور کیسے کتاب پر لگانی ہے۔ ایڈم نے بلاآخر گہری سانس لی۔ چلو، اغوا اور حبس بیجا کی دفعات میں اپنے مقدمے سے نکال دوں گا۔ اس نے رحم دلی سے تالیہ کے بہت سے گناہ معاف کیے اور سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی مشقت سب سے دلچسپ تھی۔